یہاں پر کچھ بات کریں گے جشن آزادی کے حوالے سے۔ جشن آزادی کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی، جس میں پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر حاضری گارڈز کے افراج سنبھال لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور قائم مقام گورنر آغا سراج درانی، وفاقی وزیر امین الحق اور دیگر نے بھی مزار پر حاضری دی ہے، فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ مراد علی شاہ نے کپتان پر طنز کے تیر بھی چلائے۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیں گے۔ عظیم مملکت دینے والے عظیم قائد کو خراج عقیدت۔ یوم آزادی کے موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر صوبائی قیادت، فوجی افسران، بیوروکریسی سمیت شہریوں کی جانب سے حاضری کا سلسلہ جاری ہے۔ دن کے آغاز پر مزار قائد پر پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ پریڈ کے دوران مہمان خصوصی کموڈور محمد خالد نے گارڈز کی تبدیلی کا معائنہ کیا اور مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ جبکہ قائم مقام گورنر آغا سراج درانی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی صوبائی کابینہ اور افسران کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی اور پھول چڑھائے اور مزار پر سبز ہلالی پرچم بھی لہرایا۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کپتان پر طنز کیا اور کہا کہ عمران خان کے قصے بچوں کو بطور لطیفہ سنائے جائیں گے۔ ہم آزاد ملک و قوم کے واسی ہیں، ہمیں غلام بنانے کی ناکام کوشش نہ کریں۔ لائٹ کی سپیڈ سے ٹرین چلانا، 12 موسم، یہ ساری چیزیں پرانی ہوگی۔ اب تو وہ مطلب یہ کتاب میں جب چٹکلے لکھے جائیں گے نا، جب بچوں کو پڑھایا جائے گا کہ میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم ناراض ہو جائے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یاد کیا جاتا ہے ہنسنے کے لیے کہ ہم آزاد قوم ہیں، ہم آزاد مملکت ہیں، ہمیں غلام بنانے کی یہ ناکام کوشش نہ کریں اور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ ہم غلام ہیں، مہربانی کر کے یہ کسی کا فائدہ نہیں کر رہے، آپ اس قوم کا نقصان کر رہے ہیں۔ آغا سراج درانی نے قوم کو دعوت دی کہ آج کے دن ہمیں پرانی شکایتیں اور ناراضگیوں کو بھول کر ملک کی خاطر اکٹھا ہونا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہم اپنے جتنے بھی پرانے شکایتیں ہیں، کسی سے کوئی اچھی بات نہیں ہوئی ہے، کوئی ناراض ہے، ان کو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اس ملک کی خاطر اور اس ملک کی بہتری میں سب کو مل جل کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ وی آئی پیز کی آمد کے بعد مزار قائد کو عام شہریوں کے لیے بھی کھول دیا گیا، جہاں شہر بھر سے آئے ہوئے لوگوں نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ ادھر آپ کو بتائیں یوم آزادی کے موقع پر آج سندھ غلام نبی میمن سمیت دیگر سینئر پولیس افسران نے مزار قائد پر حاضری دی۔ سندھ پولیس کے سربراہ نے کہا کہ پولیس نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ دیکھیے۔ جشن آزادی کے موقع پر آئی جی کی قیادت میں سینئر پولیس افسران نے مزار قائد پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے مہمان میڈیا سے گفتگو میں آئی جی غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ عوام اور پولیس کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ تیاری کی جہاں تک بات ہے، الحمدللہ کراچی پولیس اور سندھ پولیس نے ہمیشہ بہتر ریسپانس دیا اور ہماری تیاری بالکل ہے۔ ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ پبلک ہمارا ساتھ دے، اور ہماری جو کوارڈینیشن ابھی پبلک کے ساتھ چل رہی ہے، الحمدللہ اٹس ایکسٹراڈنری گڈ۔ ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا چاہیے اور مجھے یقین ہے اللہ میں کہ ہم جس طرح سے جس ریٹ آف پریپیئرڈنیس میں ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ جرم سے لڑنے کے لیے پولیس اچھا جواب دیتی ہے، اسی وجہ سے ریٹ قائم ہے۔ کرائم کو فائٹ کرنے کے لیے جب پولیس فورس ریسپانس دیتی ہے تو میں نے تو دیکھا ہے کہ بہت اچھا ریسپانس ہے۔ بہت سارے ایسے کرمنلس ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے کرمنلس ہیں جو مارے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ ہماری ریٹ ہے۔ لیکن کچھ ایسے ایریاز ہیں جس کو آپ نو گو کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ ایریا ایسے ہیں جن میں بیکاز آف ٹوپوگرافی پانی آتا ہے، ظاہر ہے کوئی پرماننٹ وہاں پہ اس طرح کے ٹریکس نہیں ہیں، پانی کی وجہ سے وہ ٹریکس بناتے ہیں، پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہمارا آن گوئنگ آپریشن چل رہا ہوتا ہے۔ غلام نبی میمن کے مطابق سیف سٹی پروجیکٹ سے بہتری آئے گی، اسٹریٹ کرائم کے کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔
اور آپ کو بتائیں وطن عزیز پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے کھارتار بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جائے پیدائش وزیر مینشن پر تاجر برادری کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت تاجر برادری کی جانب سے وزیر مینشن پر خصوصی تقریب کا اہتمام۔ آل کراچی تاجر اتحاد کے رہنما اور چیئرمین کاغذی بازار یعقوب بالی کی جانب سے منعقدہ تقریب میں بچوں نے ملی نغمے پیش کیے اور لہو کو گرما دینے والی تقریر کی، جبکہ پولیس کے تازہ دم دستے نے سلامی پیش کی اور کیک کاٹا گیا۔ ہم نے گھر پہ جھنڈیاں لگائی ہے، بیس لگائے، ہاتھ کے وہ پہنے گلاب۔ ایسی زمین اور آسمان انتے سوا جانا تہاں بڑھتی رہے، یہ روشنی چلتا رہے، یہ تارواں دل دل پاکستان۔ ہم 14 اگست گرین وائٹ کپڑے پہن کے بناتے ہیں اور ہے نا ہم آزاد ہے، اس لیے ہم کپڑے بناتے ہیں۔ ہم اتنے خوش ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں آزادی کے لیے ہے نا ہمیں آزاد رکھا ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ نا ہر سال آتے ہیں، یہاں پہ بہت اچھا فنکشن ہوتا ہے۔ تقریب میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی رہنما نجمی عالم نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام اکائیوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنے سیاسی مفادات سے الگ ہو کر نہ ووٹ دیکھنے چاہیے، نہ کوئی اپنا ذاتی انٹرسٹ۔ کراچی کو صحیح کرنا ہے تو ہمیں بالکل نیوٹرل ہو کر سارے کراچی کے لوگوں کو، ساری ایجنسیز کو ہمیں قابو کرنا ہوگا۔ آل کراچی تاجر اتحاد کے رہنما شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں معیشت کی بہتری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور تجارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ملک کی معیشت چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم آج عزم کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں کہ ملک کی جو معاشی حالات میں جکڑا ہوا ہے، ہم اپنی پوری کوشش اور اپنی توانائیاں اس وقت صرف تو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے ہم اسمبلیوں میں موجود ہوں گے۔ تقریب میں کمانڈر 44 ونگ پاکستان رینجرز کرنل علی، ایس ایس پی سٹی ڈاکٹر عمران، ایس پی سٹی علی مردان اور تاجروں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین کاشف خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ اور آپ کو بتائیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 75ویں جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 75 روپے کے یادگاری نوٹ کا ڈیزائن بھی پیش کیا گیا۔ طلباء و طالبات کی جانب سے ملی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ تفصیلات حبیب خان کی اس رپورٹ میں دیکھیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک مرتضیٰ سید نے پرچم کشائی کی۔ مرتضیٰ سید نے جشن آزادی کے موقع پر 75 روپے کے یادگاری نوٹ کا ڈیزائن پیش کیا۔ پاکستان کی آزادی کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک کمیموریٹو بینک نوٹ جاری کر رہا ہے۔ تقریب سے خطاب میں قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے ملک میں خواتین کو تعلیم اور معیشت کے میدان میں کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔ آئی تھنک یہ ہم سب کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ سبق وہ دینا چاہتے تھے کہ ہمیں اپنی خواتین کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج چھوٹے بچے بھی نظر آ رہے ہیں، لوگ مجھے بہت فیمیلز بھی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک میں بھی ہم اس چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جینڈر ایکوالٹی ہونی چاہیے، ہماری ورک انوائرمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری خواتین یہاں سیف فیل کریں اور یہاں پروڈکٹیو فیل کریں، اور میرا خیال ہے کہ خواتین کے لیے میڈم سیما کامل سے زیادہ بہتر کوئی اگزامپل نہیں ہو سکتا۔ تقریب میں اسکول کے خصوصی طلباء و طالبات نے ملی نغمے پیش کیے۔ اسٹیٹ بینک ملازمین نے فیملیز کے ہمراہ تقریب میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ اور آپ کو بتائیں کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں نے بھی جشن آزادی کا جشن جوش و خروش سے منایا۔ سینٹرل جیل کے در و دیوار بھی پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھے۔ سمر عباس رپورٹ کریں گے۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سینٹرل جیل میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گئے اور قیدیوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل حسن سہتو کے مطابق قیدی بھی ملک کا حصہ ہیں، وہ بھی وطن کی محبت سے بھرپور سرشار ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل حسن سہتو کا کہنا تھا کہ جشن آزادی کی تقریب میں جیل انتظامیہ افسران قیدیوں میں گھل مل گئے
اور جشن آزادی کا جشن جوش و خروش سے منایا گیا۔ سمر عباس، سٹی 21۔